حضور میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں نے اکثر دیکھا کہ غیر جماعت مسلمان جو لوگ ہیں وہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں یا کچھ پڑھتے ہیں. مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا پڑھتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا دعائیں کرتے ہوں گے بیچارے. ہاں جی, جو ہمارے مخالف ہیں ہمیں گالیاں نکالتے ہوں گے. یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے دیکھا اکثر. تو میں یہ پوچھ رہی تھی آپ کو کہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس میں کوئی حرج ہے اگر بندہ کرنا چاہے تسبیح کے بعد اگر درود شریف پڑھے تو اس کا بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا تو کوئی سنت سے ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے. جی حضور. آپ نے جب وہ جو غریب لوگ تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ امیر لوگ یہ نمازیں بھی ہماری طرح پڑھ لیتے ہیں, نفل بھی ہماری طرح پڑھ لیتے ہیں, تہجدیں بھی پڑھتے ہیں, اس کے بعد جنگ میں بھی حصہ لیتے ہیں ہماری طرح, اور جنگ میں اپنا مال زائد دے کے دوسروں کے لیے بھی سامان مہیا کر دیتے ہیں, پھر چندے بھی دے دیتے ہیں, ضروریات بھی پوری کرتے ہیں, ہر چیز میں ہمارے سے آگے نکلتے جا رہے ہیں. تو اور ہم بعض دفعہ نہ چندے نہیں دے سکتے, جنگ میں سامان نہیں دے سکتے, یا کمزور ہیں تو حصہ نہیں لے سکتے. ہم کوئی ایسا بتائیں چیز جس سے ہم ان کے برابر پہنچ سکیں. اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں بتاتا ہوں, تم سبحان اللہ 33 دفعہ, الحمدللہ اور اللہ اکبر 3 دفعہ پڑھا, 33 دفعہ پڑھا کرو. اور یہ تسبیح اور تحمید جو ہے نا یہ کرو تو تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا. تو اس پہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا نماز کے بعد بیٹھ کے. اس پہ آن سلم نے یہ تو نہیں سنایا تھا کہ تم نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے شروع کر دو. تو جب ان جو امیر صحابہ تھے انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی ایک دوسرے سے پوچھا, تھوڑی سی ان کو تجسس پیدا ہوا کہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کے. تو انہوں نے بھی جب پتہ لگا کہ اس طرح تکبیر تحمید پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی شروع کر دی پڑھنی. پھر غریب صحابہ نے پھر آنسر کے پاس گئے کہ دیکھیں انہوں نے تو پھر ہماری نقل میں یہ بھی پڑھنا شروع کر دیا, پھر آگے بڑھ گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا آگے نکلنے کا, میں اس کو کس طرح روک سکتا ہوں. تو وہاں بھی مطلب ثابت یہ ہے کہ تسبیح اور تحمید تکبیر تو ہیں چیزیں, لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا کہیں نہیں ملتا. لیکن اگر کوئی نیک نیت سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر بھی لیتا ہے بعد میں تو اس پہ کوئی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس کو گناہ ہو گیا اور شرعی حدود لاگو ہو گئی. لیکن حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نماز کا مقام ایسا پیدا فرمایا ہے جب تم اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہوتے ہو, اور اس میں سجدے کا مقام ایک ایسا ہے جو انسان قریب ترین ہوتا ہے, اور سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جو بالکل انتہائی عاجزی کی حالت ہے. تو اس حالت سے نکلنے کے بعد اس میں تو جلدی اس نماز پڑھتے ہوئے تم سجدہ کرتے ہو اس طرح جس طرح مرغی ٹھونکے مار کے دانہ چگ رہی ہوتی ہے. جلدی نظمیں سجدے کرو, نماز پڑھو, 2 منٹ میں نماز ختم. اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے لمبی دعا شروع کر دو. تو یہی حساب ہے اس کا کہ جیسے کوئی کسی بادشاہ کے دربار میں جائے اور بادشاہ اسے کہے کہ ہاں تم مانگو, اس میں کیا مانگنا ہے, اور وہاں تو وہ جلدی کہے کچھ نہیں مانگنا اور السلام علیکم وعلیکم السلام کر کے تو واپس آ جائے, اور باہر آ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے نا پھر اونچی بولنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ مجھے نہ اے بادشاہ مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. تو ان کی مثال ویسی ہے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. تو باقی وہ لوگ جو کرتے ہیں ان کو کرنے تو ہمارا کیا ہے. تمہاری یونیورسٹی میں پڑھتی ہو تم اگر اپنے کسی ٹیچر سے کوئی مدد لینے جاؤ, کسی بات کی سمجھ نہیں آئی ہے, تو وہاں جا کے آگے سامنے کاغذ رکھ کے اس سے کہو کہ تمہارا کیا حال ہے اور السلام علیکم کر کے واپس آ جاؤ. اور باہر نکل کے آفس سے اس کے یا کمرے سے پھر اونچی بولنا شروع کر دو, میرے فلاں سوال کا جواب دے دو.